بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کوہ طور کا واقعہ۔ معزز دوستو، طور سینا مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ کی 12ویں آیت کے مطابق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا کیونکہ تم طور کے مقدس وادی میں ہو، یعنی اس آیت سے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی۔ اس پہاڑ پر بہت سے واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی، اور جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے اور میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنے کلام سے لوگوں کو ممتاز کیا ہے، اور جو میں نے تم کو عطا کیا ہے تم اسے پکڑ کر رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 145۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی ایک کپتی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا، بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کے سونے کے زیورات اکٹھا کر کے ایک بچھڑا تیار کیا۔ جب اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو گھوڑے کے سوئے کے نیچے کی مٹی شامل کر لی، یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی اس میں کچھ ہوا داخل ہو جاتی تھی تو وہ گائے یا بیل کی آواز نکالتی۔ اس آواز سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامنے سونے کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا
اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتوں کی نقش پاکی سے مٹی ایک مٹھی بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے کلک میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے، تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ سورہ طٰ آیت نمبر 95 97۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری ساری عمر یہ کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا وہ دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا سکیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد کو چنا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے، اور جب ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو وہ بولے، جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ قوم کے پاس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس پہاڑ کے نیچے دب کر نہ ختم ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ یہ تھا کوہ طور کا قصہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے واقعات، کہ کیسے اللہ نے ان پر بے شمار انعامات فرمائے، لیکن پھر بھی وہ سرکشی کی روش پہ برقرار رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔